بہت اہم موضوع ہے جس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور اس دور میں کچھ فتنے اٹھ گئے ہیں امت مسلمہ میں جو کہ ان آیات کو پیش کر کے اپنے مطالب کو بیان کرتے ہیں، تو اس لیے ان آیات کے صحیح مفہوم کو جاننا ہمارے لیے ذمہ داری ہے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو اور اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کے عقیدے کی حفاظت کر سکیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ اللہ رب العزت کی عادت کریمہ ہے کہ جب کافر کچھ کرتے ہیں تو اس کے طور پر اللہ ورب بھی وہی استعمال کرتا ہے، لیکن جب آپ ترجمہ کریں گے تو اللہ کی شان کا خیال کریں گے۔ جیسے ومکر کا مطلب ہوتا ہے چال چلنا، فریب دینا، دھوکہ دینا، تو اللہ نے اس کے لیے اپنے لیے بھی استعمال کیا، ومکروا ومکر اللہ، کافروں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا۔ لیکن ہم جب اس کا اردو ترجمہ کریں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کافروں نے چال چلی تو اللہ نے بھی چال چلی، کافروں نے دھوکہ دیا تو معاذ اللہ اللہ کے لیے بھی وہ جملہ استعمال کر دیا۔ اس لیے سیدھی اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ رب العزت نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر انہوں نے کیا چال چلی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے متعلق، اس کا کہیں اور ذکر نہیں ہے۔ احادیث طیبہ کے اندر بھی یہ ڈیٹیل نہیں ملتی ہے کہ کیا چال چلی۔ پوپ کی لائبریری سے کچھ عرصے پہلے کئی سال گزر گئے، ایک انجیل برآمد ہوئی تھی، اس کا نام تھا انجیل برنباس، اینجلک برنابی بھی اس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر۔ تو انجیل برنباس کے اندر یہ پورا واقعہ ملتا ہے، اگر انجیل کے بھی بہت سارے ورژنز ہیں تو انجیل برنباس کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ یہودیوں نے کیا چال چلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، لیکن یہودیوں کی حکومت نہیں تھی، اس لیے کیپٹل پنشمنٹ یا کوئی سزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ دلوا نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ فلسطین میں اس وقت رومیوں کی حکومت تھی، اور ان کا جو بادشاہ تھا وہ سمجھ لیں ایک پپٹ تھا حضرت یہودیوں کا، اور دینی معاملات کی جو اجارہ داری تھی وہ یہودیوں کے پاس تھی۔ احلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم صرف 2 آیتیں تلاوت کریں گے، اور بہت اہم موضوع ہے جس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور اس دور میں کچھ فتنے اٹھ گئے ہیں امت مسلمہ میں جو کہ ان آیات کو پیش کر کے اپنے مطالب کو بیان کرتے ہیں، تو اس لیے ان آیات کے صحیح مفہوم کو جاننا ہمارے لیے ذمہ داری ہے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو اور اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کے عقیدے کی حفاظت کر سکیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ اللہ رب العزت کی عادت کریمہ ہے کہ جب کافر کچھ کرتے ہیں تو اس کے طور پر اللہ ورب بھی وہی استعمال کرتا ہے، لیکن جب آپ ترجمہ کریں گے تو اللہ کی شان کا خیال کریں گے۔ جیسے ومکر کا مطلب ہوتا ہے چال چلنا، فریب دینا، دھوکہ دینا، تو اللہ نے اس کے لیے اپنے لیے بھی استعمال کیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافروں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا۔ لیکن ہم جب اس کا اردو ترجمہ کریں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کافروں نے چال چلی تو اللہ نے بھی چال چلی، کافروں نے دھوکہ دیا تو معاذ اللہ اللہ کے لیے بھی وہ جملہ استعمال کر دیا۔ اس لیے سیدھی اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ رب العزت نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر انہوں نے کیا چال چلی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے متعلق، اس کا کہیں اور ذکر نہیں ہے۔ احادیث طیبہ کے اندر بھی یہ ڈیٹیل نہیں ملتی ہے کہ کیا چال چلی۔ پوپ کی لائبریری سے کچھ عرصے پہلے کئی سال گزر گئے، ایک انجیل برآمد ہوئی تھی، اس کا نام تھا انجیل برنباس، اینجلک برنابی بھی اس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر۔ تو انجیل برنباس کے اندر یہ پورا واقعہ ملتا ہے، اگر انجیل کے بھی بہت سارے ورژنز ہیں تو انجیل برنباس کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ یہودیوں نے کیا چال چلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، لیکن یہودیوں کی حکومت نہیں تھی، اس لیے کیپٹل پنشمنٹ یا کوئی سزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ دلوا نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ فلسطین میں اس وقت رومیوں کی حکومت تھی، اور ان کا جو بادشاہ تھا وہ سمجھ لیں ایک پپٹ تھا حضرت یہودیوں کا، اور دینی معاملات کی جو اجارہ داری تھی وہ یہودیوں کے پاس تھی۔ تو یہودیوں کے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے اور اس طرح کے سوالات کرتے تاکہ آپ ان سوالات کے جواب دیں، تو آپ کی ورڈنگ میں سے وہ کچھ ورڈز پکڑ کر، کچھ لفظ پکڑ کر بادشاہ کو پیش کریں، کہ بادشاہ کے سامنے یہ بات ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ جناب عیسیٰ جو ہیں وہ سلطنت کے لیے خطرہ ہیں، بادشاہ کی بغاوت کا حکم دیتے ہیں اور خود بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔
اور اس طرح بار بار سوالات کرتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں دندان شکن جواب دیتے، لیکن بار بار سوالات کرتے رہے اور کچھ ورڈز انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ خدائی نظام کے تحت بات کی تھی، اور انہوں نے بادشاہ کی کان بھرنا شروع کیے کہ تمہیں جو ہے وہ ہٹانا تخت سے چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ، اور تمہاری جگہ خود بادشاہ بننا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس بات پر قائل کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سپاہی بھیج کر شہید کر دیا جائے، اور پھر شہید کرنے کے لیے 4000 کا لشکر لے کر جایا گیا۔ اور انجیل میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں، آپ کے شاگردوں میں موجود تھا، جس کا نام یہودا تھا، اور اس یہودا نے بغاوت کی اور وہ بادشاہ سے انعام و اکرام ملنے کے لالچ کے اندر بہک گیا، اور اس نے سپاہیوں کو کہا کہ میں اندر جاؤں گا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ تھا، اس باغ میں ایک کوٹری نما بنی ہوئی تھی جہاں عبادت کرتے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ۔ تو یہودا نے کہا کہ میں اندر جاؤں گا۔ اب سپاہیوں کو تو نہیں معلوم تھا کہ حضرت عیسیٰ کون ہے، اس نے کہا میں جس کو کہوں نا کہ میرے استاد، تو سمجھ جانا وہی حضرت عیسیٰ ہیں، اور جب تم اندر داخل ہو تو انہیں قتل کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر اپنے حواریوں کے ساتھ موجود تھے، اور وہ بندہ جو باغی بن گیا تھا وہ اندر آتا ہے، اللہ رب العزت 4 فرشتے بھیج کر جبرائیل کے ہاتھوں زندہ و سلامت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیتا ہے۔ اور جو اندر آدمی گیا ہے، انجیل برناباس کہتی ہے کہ اس اندر جانے والے آدمی کی شکل کو، حلیے کو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا۔ اور اندر جب وہ داخل ہوئے سپاہی، تو حواریوں نے جب اس یہودا کی شکل کو حضرت عیسیٰ جیسا پایا تو انہوں نے کہا اے ہمارے استاد، تو انہوں نے کیا کیا کہ اسی یہودا کو پکڑا اور پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے، اور پھر اسی شخص کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا۔ اگر آپ یہ دیکھیں گے کچھ جو موویز بنائی گئی ہیں اس کے اندر وہ کانٹوں کا ایک تاج پہنایا ہوا ہوتا ہے، جو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کی جو صلیبی معاملہ وہ دکھاتے ہیں کہ صلیب دیتے ہوئے، کرسیفائڈ کرتے ہوئے، اس میں اس طرح کا معاملہ دکھاتے ہیں کہ آپ کو زنجیروں میں باندھا ہوا ہے، ایک بہت بڑی صلیب آپ کے کندھوں پر رکھی ہوئی ہے جس کو آپ گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں۔ یہ پورا ایک پکچرائز اور موویز میں بھی اس طرح دکھایا گیا، حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے پہلے ہی جب سپاہی پکڑنے آئے تو اللہ نے آسمان پر زندہ و سلامت اٹھا لیا، اور ان کی جگہ پر وہ جو باغی تھا اس کو شکل وہ دے دی، اور آپ اسے لے کر آیا جا رہا ہے۔ اسی کے کندھوں پر ایک بہت باری بوجھ جو ہے وہ صلیب کا ڈالا گیا، اور اس کو صلیب تک لے کر آیا گیا، اور لوگ اس کو تماچے مار رہے تھے، لوگ اس کو گالیاں دے رہے تھے، اور لوگ اس پر تھوک رہے تھے۔ تو عیسائیوں نے بھی اپنی کتابوں میں، بائبل وغیرہ میں جو تحریفات کی اس میں یہ لکھ دیا کہ یہودیوں نے جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا ہے، صلیب دی ہے، تو اس سے پہلے یہ سارے معاملات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کے ساتھ ایسے ذلت والا معاملہ نہیں کرتا۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ اس شخص کو صلیب دے دی گئی، اور اللہ رب العزت نے زندہ و سلامت، صحیح و سالم، عزت اور شرافت کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا۔ تو اس بات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ ایک چال تو وہ تھی جو کافر نے چلی تھی، ایک چال تو وہ تھی جو چال چل کر ایک بندے کو باغی بنا کر، ایک بندے کو انعام و اکرام کا لالچ دے کر چپکے سے پکڑنے آئے تھے حضرت عیسیٰ کو، تاکہ ان کو پکڑ لیں اور انہیں صلیب دے دیں۔ ایک تو یہودیوں کی چال تھی، وَمَكَرَ، اور ایک اللہ کی خفیہ تدبیر تھی۔ اللہ نے خفیہ تدبیر کیا فرمائی کہ بندے کو شکل دے دی حضرت عیسیٰ کی، اور وہ صلیب پر ٹانگ دیا گیا اور حضرت عیسیٰ اٹھا لیے گئے۔ تو یہ اللہ کی خفیہ تدبیر تھی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس کا ذکر سورہ مائدہ میں 6 پارے کے آغاز میں ہوتا ہے، بلکہ سورہ مائدہ سے پہلے سورہ انعام میں اللہ فرماتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور انہیں نہ قتل کیا گیا ہے اور نہ انہیں صلیب دی گئی ہے، ولکن شبہ لہم، بلکہ ان پر ان کی شبہ ڈال دی گئی تھی، ان کا مثل ڈال دیا گیا تھا۔ وما قتلوہ یقینا، وہاں ہے کہ انہوں نے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا۔ تو یہ چیزیں قرآن کریم نے بیان کی۔ اب آگے والی آیت آئی، آیت نمبر 55، جس پر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا، اور کچھ فتنے بھی اس آیت کو دلیل بناتے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، ومکروا ومکر اللہ سے آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ واقعہ کیا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اور جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ، انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ
ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، 55 آیت نمبر ہے، اور یہی آج ہمارا موضوع ہے۔ اور جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفی کا، اب جو گمراہ لوگ ہیں وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے عیسیٰ جب میں تمہیں وفات دوں گا۔ متوفی کا معنی وفات دینا، قادیانیوں نے بھی یہی ترجمہ کیا، سر سید احمد خان نے بھی یہ ترجمہ کیا، اس کے علاوہ غلام احمد پرویز نے بھی یہ ترجمہ کیا، اور موجودہ دور کے اندر جاوید احمد غامدی کا بھی یہی موقف ہے جو اس وقت حیات شخصیت ہے۔ جاوید احمد غامدی بھی یہی کہتے ہیں، اور غلام احمد پرویز اس سے پہلے جن کا انتقال ہوا، مرزا غلام قادیانی، اس کا بھی یہی موقف تھا، اور اس سے پہلے سر سید احمد خان جو 1898 میں جن کا انتقال ہوا، ان کا بھی یہی موقف تھا اپنی تفسیر میں۔ اس کے اندر سے سمجھ لیجئے کہ دو جو شخص ہیں، غلام احمد پرویز اور سر سید احمد خان، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ کے پیدا ہونے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام جو ہے وہ یوسف نجار ہے، اور اللہ نے آپ کو باپ کے ذریعے سے پیدا فرمایا۔ تو یہ تو واضح طور پر قرآن کی آیات کے خلاف ہے۔ اگر وہ باپ کے ساتھ پیدا ہوئے تو یہ 2-3 رکوع میں جو جناب مریم کا قصہ بیان کیا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم انہیں بار بار کہا جا رہا ہے قرآن میں، تو عیسیٰ بن یوسف کہہ دیا جاتا، لیکن انہوں نے سر سید احمد خان نے اور غلام احمد پرویز نے سائنسی اعتبار کرتے ہوئے کہا کہ سائنس سے یہ بات ٹکرا رہی ہے، تو انہوں نے تعویلات پیش کی، اور جو تعویلات اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھی ہیں، کوئی اس میں قرآن کی دلیل نہیں دی، انہوں نے حدیث کی دلیل نہیں دی، بلکہ ساری عقلی باتیں کی ہیں کہ عقل میں نہیں آتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، اور عجیب بھونڈی باتیں دونوں نے لکھی ہیں۔ آپ آ جائیے جاوید احمد غامدی پر۔ جاوید احمد غامدی بن باپ کے پیدا ہونے پر قائل ہے، لیکن جاوید احمد غامدی زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے قائل نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قادیانی کیا کہتا ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے موقف واضح کر دی۔ باقی پوری امت اس بات میں متفق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ذات ہے، اللہ نے بنی اسرائیل پر جو اپنی آخری حجت بھیجی ہے وہ جناب عیسیٰ کو بھیجا، اور اتنی واضح نشانیاں انہوں نے دے دی، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو دی، تاکہ اب بھی یہ راہ راست پر آ جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں عیسیٰ کی ذات دیکھیں، بن باپ کے پیدا ہوئے، مادر ذات اندھوں کو بینا کر رہے ہیں، برس والوں کو شفا دے رہے ہیں، مردہ کو زندہ کر رہے ہیں، کتنے واضح معجزات ہیں۔ ان واضح معجزات کے بعد بھی بنی اسرائیل باز نہ آئے، تو اللہ رب العزت نے پھر بنی اسماعیل میں اپنے آخری نبی کو پیدا فرمایا۔ آخری حجت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ذات تھی۔ تو آپ کا آنا بھی کمال ہے اور آپ کا جانا بھی کمال ہے۔ پہلے تو حضرت عیسیٰ کی ذات کو سمجھ لیجئے، حضرت عیسیٰ کی ذات سراپا نشانی اللہ کی، آنا بھی کمال، رہنا بھی کمال، جانا بھی کمال، پورا کمال اللہ رب العزت کا، پوری قدرت کا جو مظہر ہے جناب عیسیٰ۔ اب انی متوفی کا، وہ متوفی کا معنی ہوتا ہے وفات، جو لوگ وہ ترجمہ کرتے ہیں، لیکن ایکچولی آپ دیکھیں کسی لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ اگر آپ گرامیٹیکلی دیکھیں، ایک ہوتا ہے اس کی ایکچول میننگ، اور ایک ہوتی ہے کہ جو بعد میں استعمال کرنے، یعنی وہ لفظ اس کے لیے آیا نہیں ہوتا ہے لیکن بعد میں اس معنی میں استعمال کیے جانے لگتا ہے۔ تو جو معنی ایکچول ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حقیقی معنی، اور جو بعد میں کوئی اور معنی کے اندر بھی وہ لفظ استعمال ہونے لگتا ہے اس کو کہتے ہیں مجازی معنی۔ تو متوفی کا جو معنی ہے یہ مجازی طور پر وفات کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی ایکچول میننگ کیا ہے؟ ایکچول میننگ ہے وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، اسی سے سب یہ چیزیں بن رہی ہیں۔ جس طریقے سے ہم اردو میں کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وفا کا مقصد کہ وہ وعدہ ہی کیا جو پورا ہو جائے۔ تو وفا کا معنی پورا کرنا، یہی قرآن نے استعمال کیا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وہاں بھی وَأَوْفُوا کا لفظ ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو کہ بے شک وعدوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اب اسی وفا کے لفظ سے بنتا ہے باب تفعیل سے، یہ گرامیٹیکل بات میں کر رہا ہوں، کیونکہ جو لوگ عربی نہیں جانتے نا ان کو وفات کا ترجمہ بتا کر گمراہ کرنا بڑا آسان ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑی بہت آپ کو عربی آنی چاہیے، عربی کے، کیونکہ اردو میں تو وفات ترجمہ کر دیں گے آپ، اور اردو میں ایک ہی وفات کو آپ جانتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص کی وفات ہو گئی، اس کا مقصد آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ فلاں شخص مر گیا، کیونکہ ہم اردو والے ایک ہی وفات کو جانتے ہیں، لیکن عربی کو عربی کے ذریعے سے سمجھیں گے نا۔ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اردو میں تو نازل نہیں ہوا، قرآن انگلش میں تو نازل نہیں ہوا، قرآن نازل ہوا ہے عربی میں، اور صحابہ نے عربی میں اس کو سمجھا۔ تو ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی کے مفہوم کو جاننا پڑے گا۔
اگر اللہ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے موت دے دی ہے تو اللہ کہتا تھا الا ان عیسی ابن مریم قد مات، اور خبردار جان لو کہ بے شک عیسیٰ ابن مریم انتقال کر گئے. لیکن اللہ نے ماتا کا لفظ یعنی موت کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ وفات کا لفظ استعمال کیا. تو وفات کا لفظ، وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا. جب وفات کا لفظ وفا سے آپ بنائیں گے باب تفعیل سے وفا یوفی توفیتن، تو مراد ہوتا ہے پورا پورا دینا. جس طرح آپ نے قل اللہم مالک الملک سے پہلے ایک آیت آئی تھی ووفیت کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون، وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اس کا مقصد کیا تھا؟ کل قیامت کے دن جو جو لوگوں نے کیا ہے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا. تو اب دیکھیں وفا مانے پورا کرنا، باب تفعیل سے آیا تو پورا پورا دینا، اور اب یہ باب تفاعل سے آتا ہے تو مقصد ہوتا ہے توفا یا توفا، جس سے یہ لفظ ہے اس کا مقصد ہوتا ہے پورا پورا لینا. اگر تفعیل سے ہے تو مراد یہ پورا پورا دینا، اور تفاعل سے تو پورا پورا لینا. یہاں سے مراد کیا ہے؟ اب آگے علماء نے لکھا کہ یہ جو باب تفاعل سے توفا یہ توفا ہے، اس کے تین مطلب ہوتے ہیں. تین طرح سے اللہ پورا پورا لیتا ہے آدمی کو. کس طریقے سے؟ بعض اوقات نیند کے اندر بھی آدمی سو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے حواس لے لیے جاتے ہیں، وہاں بھی قرآن نے استعمال کیا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. اب آپ دیکھیے کہ وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے توفا یا توفا استعمال کیا. نیند میں بھی. اب مجھے بتائیے نیند میں کوئی مرتا ہے؟ نیند میں تو کوئی نہیں مرتا، لیکن اللہ نے وہاں پر بھی استعمال کیا کیونکہ اللہ رب العزت روح وہی موجود اور جسم بھی وہی موجود، اور اللہ رب العزت کیا لے رہا ہے؟ صرف شعور اور حواس لے رہا ہے. اس کے علاوہ جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو وہاں پر بھی اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، وہاں پر بھی اللہ نے یہ توفا استعمال کیا. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ اللہ روح لے جاتا ہے اور جسم یہی موجود رہتا ہے. اور ایک تیسری قسم ہے جو جناب عیسیٰ کے ساتھ ہے، جس کے اندر پورا کمپلیٹ معنی توفا یا توفا کا آ رہا ہے کہ اے عیسیٰ ہم تمہیں پورا پورا لے جائیں گے. یہاں پر مرنا مراد نہیں ہے، اس کی میننگ کو اگر آپ دیکھیں پورا پورا لے جائیں گے. اور پورا پورا لے جانا کیا؟ یعنی آپ کی روح بھی لے جائیں گے، آپ کے حواس بھی لے جائیں گے، اور آپ کا جسم بھی لے جائیں گے. تو جن لوگوں نے ترجمہ یہ کیا کہ آپ کو وفات دیں گے، یہ غلط ترجمہ. صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اب قادیانی بھی اس لفظ کو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے. جب آپ کہیں کہ نہیں انتقال نہیں کریں تو وہ قرآن کی آپ کو آیت نمبر 55 سورہ آل عمران کی سنا دیں. قادیانی کے بچے کو یہ آیت یاد ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس آیت کے بارے میں. اب مجھے بتائیے اگر کوئی قادیانی آپ کے سامنے قرآن کھول کر یہ آیت پیش کر دے تو آپ اس وقت کیا کہیں گے؟ ایک عیسائی آپ کے سامنے یہ آیت پیش کر دے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی تو وفات ہو گئی ہے، اور کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اور جب اللہ نے عیسیٰ سے کہا میں تمہیں وفات دوں گا. تو اب کوئی کرسچن آپ سے کہتا ہے کہ دیکھو ہم بھی یہ کہتے ہیں ان کی وفات ہوئی ہے، پھر وہ آسمان پر گئے اور ان کو پہلے کروسیفائڈ کر دیا گیا، صلیب دی گئی ہے، پھر وہ آسمان پر گئے. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ انی متوفیکا. تو ہم اس کے جواب دیں گے بھائی متوفیکا کا معنی وفات دینا نہیں ہے، متوفی کا معنی پورا پورا لے جانا. تو اللہ پورا پورا لے گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اور اگر تم معنی متوفیکا کا کر رہے ہو تو تم انگلش یا اردو یا پنجابی کوئی اور زبان بولتے ہو. کوئی ایک صحابی کا قول بتاؤ کہ کسی صحابی نے اس متوفیکا سے یہ سمجھا ہو کہ اس سے مطلب حضرت عیسیٰ کی وفات ہو گئی انتقال کر کے. ایک صحابی کا قول کوئی پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن تو نازل ہوا رسول اللہ پر، اور حضور سے سب سے پہلے کس نے سنا؟ صحابہ نے. تو صحابہ جو مراد نہیں لے رہے وہ 1314 سال بعد سر سید احمد خان یا مرزا غلام قادیانی یا غلام احمد پرویز یا جاوید احمد غامدی یہ لوگ اس سے مراد لے رہے. تو یار وہ چیز جو قرآن سے صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ لوگ آج کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ جن کی اصل زبان بھی عربی نہیں ہے. اور یہاں پر متوفی کا معنی پورا پورا لے جانا. پھر آگے فرمایا ورافعوک الیہ، اور میں تمہیں اپنی طرف بلند کروں گا، اٹھا لوں گا. اللہ پورا پورا لے جائے گا. کہاں لے جائے گا؟ مکے لے جائے گا، مدینے لے جائے گا، کس جگہ لے جائے گا؟ تو اگلے جملے نے اس کی وضاحت کر دی ورافعوک الیہ، اور میں تمہیں اپنی طرف بلند کروں گا، اٹھا لوں گا. اب یہاں پر بھی قادیانیوں نے جو رافعو کا جو ترجمہ کیا ہے وہ کہتے ہیں رفع معنی ہوتا ہے درجات کو بلند کرنا. تو وہ ترجمہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور سر سید احمد خان وغیرہ نے بھی وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جب اللہ نے عیسیٰ سے کہا اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دوں گا اور تمہارے درجے بلند کر دوں گا،
اب رفع تو ہے، اور رفع درجات کی بلندی کے لیے بھی قرآن رفع استعمال کرتا ہے۔ اب ان کو کیا جواب دیں گے آپ؟ ان کو ہم یہ کہیں گے کہ جب اللہ درجات کی بلندی کی بات کرتا ہے نا تو رفع صرف اکیلا آتا ہے، جیسے تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات۔ رفع کے ساتھ الہ نہیں آتا۔ جب الہ آئے گا رفع کے ساتھ تو پھر کوئی ڈائریکشن کی طرف بلند ہوگا، الہ کے بغیر رفع آئے گا تو درجات بلند، اور الہ کے ساتھ آئے گا تو اب درجات کی بلندی نہیں ہے بلکہ کسی ڈائریکشن کی طرف بلندی ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں ورافیو کا اکیلا نہیں ہے، ورافیو کا اور میں تمہیں بلند کروں گا الیہ میری طرف۔ الیہ جو آ گیا نا، الیہ نے رافیو کا مضمون اور معنی متعین کر دیا کہ رافیو کا سے مراد درجات کی بلندی نہیں ہے، ورافیو کا اور میں تمہیں بلند کروں گا، میں تمہیں اٹھاؤں گا اپنی طرف، یعنی میں تمہیں آسمانوں پر لے جاؤں گا۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں تمہیں پاک و صاف کروں گا ان لوگوں سے جن لوگوں نے تیرا کفر کیا۔ وَمُطَهِّرُكَ کا جو لفظ ہے یہ رد کر رہا ہے اس چیز کو کہ جو عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہیں پکڑا گیا، ان پر صلیب کا بوجھ ڈالا گیا، ان پر پتھر مارے گئے، ان کو تماچے مارے گئے، ان پر تھوکا گیا معاذ اللہ، اور ان کی بے حرمتی کی گئی، اور اس کے بعد ان کو کرسیفائیڈ کیا گیا۔ عیسائی کہتے ہیں جب وہ کرسیفائیڈ ہو گئے، صلیب دے دی گئی، 2-3 دن تک وہ مردہ حالت میں رہے، 3 دن بعد وہ اٹھے، اپنی والدہ سے ملے، اپنے حواریوں سے ملے، وعدہ کیا اور پھر آسمان پر چلے گئے۔ تو وہ مطہرک کا جو لفظ ہے وہ عیسائیوں کو بھی رد کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی کسی نے بے حرمتی نہیں کی، حضرت عیسیٰ کے پر کسی نے تماشا نہیں مارا انہیں، بلکہ اللہ نے ان کو پاکیزہ طور پر وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے پاکیزہ طور پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور مجھے بڑی حیرت ہوئی جاوید احمد غامدی صاحب پر کہ غامدی صاحب کا موقف اس آیت سے یہ کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو گئی، اور غامدی صاحب اپنا استاد ایک شخص کو کہتے ہیں جس کا نام ہے شیخ امین حسن اصلاحی، انتقال کر گئے وہ۔ شیخ امین حسن اصلاحی کو باقاعدہ اپنے بیانات میں وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے استاد ہیں۔ شیخ امین حسن اصلاحی کی ایک تفسیر قرآن ہے جس کا نام ہے تدبر قرآن۔ تدبر قرآن کے اندر جب آیت نمبر 55 کا ترجمہ اور تفسیر جاوید احمد غامدی کے استاد شیخ امین حسن اصلاحی صاحب نے اس کی تفسیر کی ہے تو انہوں نے بھی انی متوفیقہ کا جو معنی کیا ہے وہ معنی یہ کیا ہے کہ میں پورا لے جاؤں گا، یعنی حضرت عیسیٰ کو زندہ ہی آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے غامدی صاحب اپنے استاد کے موقف کے بھی خلاف ہیں، اور غامدی صاحب کا اس دور میں بھی کچھ مہینوں پہلے انتقال ہوا ہے۔ انڈیا میں ایک بڑی پرسنالٹی تھی جن کا نام تھا مولانا وحید الدین خان، بہت بڑا نام تھا، کچھ پدمتی ایوارڈ وغیرہ بھی انہیں انڈیا میں بھی پچھلے سال دیا گیا تھا۔ مولانا وحید الدین خان اور غامدی صاحب آپس کے اندر کافی جو ہے وہ شیر و شکر نظر آتے ہیں، لیکن مولانا وحید الدین خان کا بھی آپ ترجمہ پڑھیں تذکیر القرآن کے نام سے جنہوں نے لکھا ہے، انہوں نے بھی جب انی متوفیقہ کا ترجمہ کیا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کہا کہ عیسیٰ میں تمہیں وفات دوں گا، بلکہ مولانا وحید الدین خان نے بھی تذکیر القرآن میں جب اس کا ترجمہ کیا ہے تو ترجمہ کیا انی متوفیقہ، اے عیسیٰ میں تمہیں پورا لے جاؤں گا۔ تو امت کے اندر یہ چند ہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس بات کا انکار کیا۔ اچھا، ختم نبوت کے حوالے سے تو چاہے وہ سر سید احمد خان ہو، غلام احمد پرویز ہو یا جاوید احمد غامدی ہو، حضور علیہ السلام کو یہ آخری نبی ہی مانتے ہیں، لیکن انہوں نے یہاں پر ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ غلط رائے قائم کی ہے۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانیوں نے جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یہاں، انہوں نے اس آیت کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ایڈ کر دیں۔ ان تینوں نے تو یہ بیان کیا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد اللہ ان کے جسم کو آسمان پر لے گیا، ہم کہتے ہیں ان کو زندہ آسمان پر لے گیا، اور یہ دونوں کیا کہتے ہیں، سر سید احمد خان اور غلام احمد پرویز کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا اور پھر وہ آسمان پر چلے گئے، واپس نہیں آئیں گے۔ یہی جاوید احمد غامدی کا موقف ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ نہیں جناب، وہ تو کچھ عرصے تک دنیا میں رہے، 80 سال بعد میں رہے کشمیر میں۔ قادیانیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرسیفائیڈ ہونے کے بعد 2-3 دن تک زمین پر بے ہوش رہے، جان ان کی اندر ہی رہی، مرے نہیں، انتقال نہیں ہوا تھا ان کا، 80 سال تک کشمیر میں رہے، اور 80 سال کشمیر میں رہنے کے بعد قبر بھی ان کی کشمیر میں بن گئی، استغفر اللہ۔ اور اب ان کے نزدیک وہ جو ساری احادیث جو حضرت عیسیٰ کے متعلق آئی ہیں، جیسے بخاری میں بھی ہے اور متواتر احادیث ہیں،
متواتر اس روایت کو کہتے ہیں کہ اتنے راوی ہر دور میں اس کو بیان کرنے والے موجود ہوں جن سب کا جھوٹ پر متفق ہونا یہ محال ہو، ناممکن ہو، اس روایت کو کہتے ہیں متواتر۔ تو حضرت عیسیٰ کے قرب قیامت میں آنے کے متعلق اتنی متواتر احادیث موجود ہیں کہ جن تمام احادیث کا ضعیف ہونا یا جھوٹا ہونا ناممکن ہے، اتنے راوی ہیں۔ اور وہ تمام احادیثیں قادیانی کہتے ہیں، جب چونکہ پہلے ان کو گراؤنڈ بنانا پڑتا ہے نا، کیونکہ انہیں یہ ڈکلیئر کرنا ہے، مرزا غلام احمد نے یہ ڈکلیئر کیا اپنے آپ کو کہ پہلے کہا میں مہدی ہوں، پھر کہا میں عیسیٰ ہوں، پھر کہا وہ جو احادیث حضور نے بیان کی ہیں کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے جس کو مسیح موعود کہتے ہیں۔ اگر آپ کبھی گوگل پر جا کر قادیانیوں کے سائٹس دیکھیں گے تو وہاں پر مرزا غلام احمد کے لیے لکھا ہوتا ہے مسیح موعود کا لفظ۔ مسیح موعود ہمارے نزدیک کون ہے؟ مسیح سے مراد حضرت عیسیٰ، موعود کا معنی جو دوبارہ لوٹ کر آئے، تو دوبارہ لوٹ کر کون مسیح آئے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اب وہ سارا گراؤنڈ حضرت عیسیٰ کی وفات کا اس لیے بناتے ہیں کہ ان کو وہ ساری روایات جو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دوبارہ آنے کی ہیں، وہ ساری روایات کے مطابق کیا کہتے ہیں؟ وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے جو مسیح موعود ہے۔ آپ سمجھ رہے پوری بیس اس کی کہ وہ سارا گراؤنڈ حضرت عیسیٰ کی وفات کا بناتے کیوں ہیں؟ ایک بندہ سوچے یار یہ قادیانی اس پر اتنی بحث کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سے جب بھی وہ بات کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی بات کریں گے، کیونکہ پہلے آدمی کو قائل کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے، جب انتقال کر گئے تو واپس نہیں آئیں گے، جب واپس نہیں آئیں گے تو وہ جو ساری حدیث ہے وہ کون ہے؟ وہ کوئی نہ کوئی تو پرسنالٹی بنانی پڑے گی نا۔ تو اب وہ پورا گراؤنڈ حضرت عیسیٰ کی وفات کا تیار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلا گراؤنڈ بناتے ہیں مسیح موعود کے لیے، مرزا غلام کے لیے۔ تو اب بتائیے یہ تمام اس دور کے اندر فتنے موجود ہیں اور یہ باتیں کی جاتی ہیں، اور آدمی جب یہ باتیں سنتا ہے تو اس کو نالج نہیں ہے۔ اب باتیں بھی ہو کیا رہی، اپنی عقل سے تو بات نہیں کر رہے، وہ سامنے جب بھی کوٹ کریں گے تو کیا کوٹ کریں گے؟ آیت نمبر 55 سورہ آل عمران میں لکھا ہے۔ تو بینگ اے مسلم، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ یار اگر کوئی ہم سے سوال کر لے اور کوئی ہمیں گمراہ کرنا چاہے تو ہمیں کم از کم اتنی نالج تو ہو کہ ہم اپنی عقیدے کی چلیں، کسی کو قائل نہ کر سکیں، کسی کو دعوت نہ دے سکیں، کسی سے علمی مناظرہ یا ڈائلاگ نہ کر سکیں، کم از کم خود تو ڈسٹرب نہ ہو، خود ہی کنفیوز ہو جائے آدمی کہ یار پتہ نہیں ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، قرآن تو کہہ رہا ان کی وفات ہو گئی ہے۔ تو پتہ لگا انی متوفی کا مطلب کیا۔ اچھا پھر ایک اور اس سے پہلے والی جو آیت تھی اس سے لنک کر دیں اگلی آیت کو۔ اگر ان کی وفات ہو گئی تو یہودی کیا کرنے آئے تھے؟ انہیں مارنے آئے تھے نا۔ تو یہودیوں کی چال کیا تھی کہ وہ مر جائیں، اور اللہ نے انہیں مار دیا۔ تو کس کی چال کامیاب ہوئی؟ یہودیوں کی چال کامیاب ہوئی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ ایک یہودیوں کی چال تھی انہیں قتل کرنے کی، اور ایک اللہ کی خفیہ تدبیر تھی ان کو بچانے کی۔ تو اگر وہ انتقال کر گئے اور انتقال کر کے چلے گئے تو کامیاب چال کس کی ہوئی؟ اگر عقل سے آدمی سوچے تو اس سے پہلی آیت میں اللہ نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا تھا۔ تو انجیل اور تمام روایات کہتی ہیں کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو مارنے آئے تھے، اب وہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر کے مار دیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام طبعی موت مر جائیں، انتقال کر جائیں۔ تو انتقال تو ہو گیا نا، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں وہ قتل تو نہیں ہوئے جیسے قرآن نے آگے بیان کیا، تو وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہوئے یہودیوں کے ہاتھوں، لیکن اسی وقت قتل ہونے سے پہلے اللہ نے ان کی روح قبض کر لی۔ تو بھائی ان کا جو موٹیو تھا یہودیوں کا، ان کا تھا حضرت عیسیٰ دنیا سے چلے جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ جائے۔ تو ان کا تو موٹیو پورا ہو گیا نا، موت چاہے قتل کر کے ان کو آئی یا طبعی موت آ گئی۔ لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ یہ ہوگی نا کہ اللہ انہیں آسمان پر زندہ و سلامت اٹھا لے، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ تو جو شخص، اچھا پھر کوئی بندہ جو یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ یار زندہ آسمان پہ کیسے کوئی بندہ اٹھ سکتا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے اگر تم مسلمان ہو، جب بن باپ کے ولادت تم جناب عیسیٰ کی مانتے ہو، تو پھر تمہیں زندہ آسمان پر اٹھائے جانے پر کیا سوال ہے؟ اگر سائنس کے مطابق چلنا ہے تو پھر تو تمہیں کہنا چاہیے کہ بھائی بن باپ کے بھی پیدا نہیں ہو سکتے۔ جب ان کو بن باپ کے پیدا ہونا مانتے ہو تو پھر زندہ آسمان پر اٹھائے جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو جب ہم ان کو بن باپ کے مانتے ہیں پیدا ہونا، قرآن یہی کہتا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور ان کی والدہ کہہ رہی وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، تو میرے بچہ ہوگا کیسے؟
اللہ کہہ رہا ہے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اللہ جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتی ہے. تو قرآن نے ان کو کہا وہ بن باپ کے پیدا ہوئے. تو جب بن باپ کے پیدا ہونے کو ہم دل و جان سے مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, تو ان کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کو بھی تسلیم کرتے ہیں. تو پتہ لگا کہ یہاں پر اگر یہ بات وفات کی مانی جائے تو ماتا کا لفظ آنا چاہیے تھا. تو تمام چیزوں کو میں نے بیان کر دیا, اور جو لوگ اس امت کے اندر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ بھی آپ کو بیان کر دیا, اور اس میں قادیانی سر فہرست ہے, اور جب بھی آپ سے بات کریں گے تو وہ یہ بات کرتے ہیں. کرسچن سے میری ملاقات ہوئی, میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. وہ مجھ سے کرسچن ملا اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ مجھ سے بات کی, اور ابھی 4-5 دن پہلے بھی مجھے میسج کیا. اس نے برین نام ہے اس کا, اور ایلن میں وہ بندہ رہتا ہے, اور مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب کبھی آئیں ڈنر وغیرہ پہ چلیں, ڈنر کہیں کرتے ہیں. تو وہ بندہ آج بھی میرے کانٹیکٹ میں ہے. وہ بندہ جب پہلی مرتبہ مجھ سے ملا تھا تو اس نے جناب عیسیٰ کی وفات پر جو مجھے دلیل دی تھی وہ بائبل سے نہیں دی تھی. وہ برین نے مجھ سے ملا اور مل کر مجھے پہلی جو دلیل دی اس نے کہا قرآن کہتا ہے ان کا انتقال ہو گیا. تو میں نے کہا کیسے, کوئی پر پروف دو, تم دلیل دو. تو اس نے اپنے آئی پیڈ کے اندر مجھے قرآن کھولا اور کھول کر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 دکھا کر کہا دیکھو قرآن کہہ رہا انی متوفی کا. تو پتہ لگا دیکھیں ان کی اسٹڈی کہاں تک ہے. جو ان میں کمپیریٹیو ریلیجن پڑھتے ہیں, جو اسلام کو بھی کچھ جانتے ہیں, جب وہ پڑھنا چاہتے ہیں. اب مجھے بتائیے کوئی عیسائی آپ کو یہ آیت پیش کر دے تو آپ تو کیا ہوں گے اس وقت, اپنی جیبیں ٹٹول رہے ہوں گے کہ ہم جواب کیا دیں. اب آگے میں پیش کرتا ہوں وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, آیت مکمل کرتے ہیں. اور اللہ تمہیں پاک کرے گا, اللہ تمہیں پاک کرے گا اس چیز سے جو لوگ کفر کر رہے ہیں, جو کافر ہیں, یعنی تمہیں پاکیزہ طور پر اٹھا لے گا. ایک اور معنی بیان کر دیتا ہوں تاکہ اور چیز مکمل ہو جائے. آخری بات علماء نے لکھی, اگر اس کی وفات بھی میننگ کریں تو جب بھی مسئلہ ان لوگوں کا حل نہیں ہوتا. اگر ہم یہ کہنا کہ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دوں گا, تو اللہ نے کہا میں تمہیں وفات دوں گا, یہ تھوڑی کہا میں نے وفات تمہیں ابھی دے رہا ہوں. اگر متوفیقہ کا ترجمہ کریں تو یہ اسم فاعل ہے, اور اس میں پریزنٹ کا معنی بھی آتا ہے اور فیوچر کا معنی بھی آتا ہے. تو ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ وہ جو قرب قیامت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کی ابتدا میں درمیان میں میری اہل بیت میں سے ایک شخص یعنی مہدی, اور آخر میں جناب عیسیٰ ہوں گے. وہ امت کیسے ہلاک ہوگی؟ حضور نے فرمایا قرب قیامت میں وہ نازل ہوں گے, صلیب کو توڑیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, جزیے کو موقوف کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی فیاضی کریں گے اور دین اسلام کی ترویج کریں گے. اور قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے تمام عیسائی ایمان لے آئیں گے, تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے. تو ابھی تو اہل کتاب ایمان نہیں لائے نا, اب جناب عیسیٰ آئیں گے تو ان کو دیکھ کر سب لوگ جو اہل کتاب ہوں گے ان کے فالوور بن کے اسلام کو ماننے والے بن جائیں گے. تو اگر وفات بھی ترجمہ کریں تو مراد یہ ہوگی کہ جب وہ دنیا میں آئیں گے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 40 سال وہ رہیں گے, فیاضی کریں گے. ان کے دور کے اندر اللہ رب العزت بے شمار دولت مسلمانوں کو اور اہل دنیا کو عطا فرمائے گا, شادی کریں گے, اولاد ہوگی, اور مسجد نبوی کے اندر حضور علیہ السلام کے حجرے میں ان کی تدفین ہوگی. تو وفات تو ان کی ہوگی, لیکن ابھی تھوڑی ہوئی ہے ان کی وفات. تو اگر ترجمہ یہ بھی کریں, لیکن اب کوئی جملہ یہ کہیں کہ متوفیقہ کے بعد ورافیو کا, تو ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ پہلے رافیو کا کہتا پھر متوفی کا کہتا کہ بھائی پہلے آسمان پر اٹھاؤں گا, پھر دنیا میں بھیجوں گا, اور پھر تمہیں جو ہے وہ وفات دوں گا. لیکن پہلے وفات کا کہا, پھر آسمان کی طرف اٹھانے کا کہا. تو یہاں علماء نے جواب دیا ہے کہ عربی کا قانون یہ ہے کہ جب دو جملوں کے درمیان ثم کا لفظ آتا ہے, ثا اور میم, ثم کا مطلب ہوتا ہے پہلے یہ کروں گا, پھر یہ کروں گا, پھر یہ کروں گا. جب کسی جملے کے بیچ میں ثم آئے گا تو دین کا مطلب دے گا کہ I do this then I will do this. تو دین بتائے گا کہ بھائی پہلے یہ کرے گا دین ہی وہ یہ کام کرے گا. لیکن جب واو آئے گا تو اس میں ترتیب شرط نہیں ہوتی, ایسا نہیں پہلے یہ ہوگا پہلے یہ ہوگا. کوئی بھی چیز پہلے ہو سکتی ہے, کوئی بھی چیز بعد میں ہو سکتی ہے. تو یہاں ثم نہیں کہا بلکہ واو کہا. تو اس سے مراد کیا ہے, بھائی پہلے تمہیں آسمان پر اٹھاؤں گا, پھر دنیا میں اللہ رب العزت بھیجے گا, اور بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت جو ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے گا. تو یہ مراد ہے. پھر فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ
فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ نقطہ ہے، آپ اس کو سمجھے تو، اور میں بناؤں گا تیرے پیروکاروں کو فوق، اوپر، غلبہ دوں گا انہیں ان لوگوں پر کہ جنہوں نے تیرا کفر کیا ہے قیامت کے دن تک. یعنی اے عیسیٰ جو تیرے ماننے والے ہیں، ماننے والوں میں جو اصل ماننے والے ہیں وہ تو ہم تو مسلمان ہیں جو ان کی دعوت کو ماننے والے ہیں، لیکن نام لیوا تو عیسائی بھی ان کو ہی ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے جو تیرے نام لیوا ہیں، جتنے بھی تیرے نام لیوا ہیں، میں ان کو غلبہ دوں گا ان پر کہ جو تیرا کفر کرتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے کہ یہودیوں پر جو غلبہ ملے گا وہ ملے گا ہمیشہ کن کو؟ عیسائیوں کو. آپ دیکھ لیجئے عیسائیوں کی اور یہودیوں کی تاریخ. میں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے جب واقعے کو بیان کیا تھا تو میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ پہلی مرتبہ نیبوکڈ نظر نے ان کا جو ہے وہ بخت نصر جسے کہتے ہیں، اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ بیت المقدس کو، یروشلم کو اس نے شہید کیا اور انہیں بیبیلونیا جو موجودہ عراق ہے وہاں لے گیا. وہ ان کا پیریڈ کہلاتا ہے جو اس کا اسیری کا پیریڈ. اور اس کے علاوہ اس کے بعد پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں جو تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں یہ دوبارہ آئے، انہوں نے دوبارہ اپنا جو ہے وہ بیت المقدس اور ٹیمپل بنایا، ٹیمپل آف سولومن جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ٹیمپل دوبارہ انہوں نے قائم کیا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی عمر کی 30 سال یا 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے. تو دوسری مرتبہ جب ان کا یروشلم کے اندر آ کر ٹائٹس نے 70 عیسوی میں دوبارہ ان کا جو ہے وہ پورا کا پورا ٹیمپل تباہ کر دیا، اور اس ٹائٹس نے ان کو حضور علیہ السلام سے بعثت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 40 سال بعد 70 عیسوی کے اندر ٹائٹس نے انہیں دوبارہ یروشلم سے باہر کر دیا اور ان کا دوبارہ جو ہے وہ یروشلم اور ان کا جو ٹیمپل تھا اس کو تباہ کر دیا. اور اس کے بعد 500 سال تک عیسائیوں نے ان کو فلسطین کے سرزمین میں داخل بھی انہیں نہیں دیا. اور آج وہ جو ٹائٹس نے ان کا ٹیمپل تباہ کیا تھا، پہلی مرتبہ کس نے کیا؟ نیبوکڈ نظر نے. دوسری مرتبہ کس نے کیا؟ ٹائٹس نے. اب یہ تیسرا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں. جب بھی آپ دیکھیں گے یہ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں مسجد اقصیٰ کی جگہ پر، تو یہ اس کو کہتے ہیں تھرڈ ٹیمپل. وہ تھرڈ کیسے؟ پہلا بخت نصر نے تباہ کیا، دوسرا ٹائٹس نے تباہ کیا، تیسرا بنے گا. تو ان کے نزدیک ابھی 1950 سال ہو گئے. 2021 چل رہا ہے نا، 2021 میں سے اگر آپ 70 سال نکال دیں ٹائٹس نے جو تباہ کیا تو کتنے سال رہ جاتے ہیں؟ کم و بیش 1950 سال ہو گئے. 1950 سال سے ان کے مطابق ان کا کعبہ جو ہے وہ گرا پڑا ہے، اور اس کعبے کی یہ سمجھتے ایک دیوار بچی ہوئی ہے جس کو یہ ویلنگ وال کہتے ہیں، جس کو یہ ویسٹرن وال کہتے ہیں. ان کے نزدیک کیا کہ دوبارہ یہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے. تو 500 سال تک ٹائٹس کے تباہ کرنے کے 500 سال تک انہوں نے 500 سال تک تو یہ آ نہیں سکتے تھے بر فلسطین کے اندر. اس کو یہ کرتے تھے ڈائسپورا پیریڈ کہتے ہیں اس کو، آپ گوگل پہ لکھیں گے DIASPORA ڈائسپورا. ڈائسپورا پیریڈ کیا ہے کہ ٹائٹس نے ان کو نکال دیا، کوئی عراق چلا گیا، کوئی ہندوستان چلا گیا، کوئی برطانیہ آ گیا، یہ تمام پھیل گئے 500 سال تک دنیا کے اندر منتشر رہے. اس کے بعد حضور علیہ السلام کے بعد اسلام پھیلا، حضور کی دعوت سے پھیلا، اور حضرت عمر کا زمانہ آیا. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اللہ نے بیت المقدس کو فتح کروایا اور ایک ٹریٹی معاہدہ ہوا. اس معاہدے کے تحت حضرت عیسیٰ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان پر یہ مہربانی کی یہودیوں پر کہ جب مسلمانوں کے ہاتھ میں بیت المقدس آیا تو مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم کسی پر پابندی نہیں لگائیں گے عیسائیوں کی طرح. عیسائیوں نے تو یہودیوں پر پابندی لگائی تھی کہ یہودی فلسطین آ بھی نہیں سکتا، کوئی یہودی یروشلم میں داخل بھی نہیں ہو سکتا. لیکن حضرت فاروق اعظم نے کہا ہم اس کو اوپن سٹی بنائیں گے، یہاں پر یہودی بھی آ سکتا ہے، عیسائی بھی آ سکتا ہے، اور مسلمانوں کو تو اللہ نے وہاں پر فضیلت عطا کر ہی دی تھی. لیکن اس ٹریٹی میں جو حضرت فاروق اعظم سے جو معاہدہ ہوا ہے عیسائیوں کا، حضرت فاروق اعظم کا وہ معاہدہ آج بھی مل جاتا ہے، جو معاہدے کی کاپیز ہیں وہ آج بھی مل جاتی ہیں. اس معاہدے کے اندر عیسائیوں نے شرط رکھی تھی کہ آپ اس تحت، اس وجہ سے ہم ہینڈ اوور آپ کے کر رہے ہیں، ایک شرط ہماری ہے کہ آپ یہودیوں کو یہاں بسنے نہیں دیں گے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں سے جب ہینڈ اوور کیا اپنے بیت المقدس کو، تو یہ معاہدہ کیا
کہ ہم ان کو آنے دیں گے لیکن ان کو یہاں بسنے نہیں دیں گے، ان کو یہاں لینڈ پرچیز نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے بعد یہ کب تک رہا؟ یہ رہا 1917 سے پہلے تک۔ سلطنت عثمانیہ جب تک رہی ہے، جب تک یہ اصول وہی رہا فاروق اعظم والا، مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ علاقے رہے، لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ ان کو یہاں بسنے نہیں دیا، ان پر یہ پابندی تھی کہ یہ لینڈ پرچیز نہیں کر سکتے۔ اب اسی وجہ سے سلطان عبد الحمید کی اگر آپ کا قصہ پڑھیں، جو بالکل آخری ترکی مسلمان جو ہے وہ رہے، ان کو بہت بڑی بڑی رشوت یہودیوں نے دینے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ مانے نہیں۔ سلطان عبد الحمید پر ایک ترکی نے ڈرامہ بھی بنایا ہے، اس کے اندر بھی کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہ چیز دکھائی ہے کہ یہودی انہیں آفر کر رہے ہیں بہت بڑی بڑی کہ آپ جو ہے ہمیں لینڈ پرچیز کرنے دیں، ہمیں یہاں آباد ہونے دیں۔ تو سلطان عبد الحمید ان سے کہتے تھے کہ نہیں، جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا معاہدہ تھا عیسائیوں کے ساتھ، ہم آج بھی اسی معاہدے پر قائم ہیں، وہ معاہدہ نہیں توڑیں گے۔ تم آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو اور وزٹ پر آؤ، 1 مہینہ 2 مہینہ رہنا رہو، لیکن لینڈ پرچیز نہیں کر سکتے، تمہیں ہم مقامی نہیں بنائیں گے۔ 1917 میں جب پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے، دوسری جنگ عظیم جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں سلطنت عثمانیہ جس کے اندر شرازہ بکھرا ہے، اور سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کا سب سے بڑا وجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، کیونکہ یہودیوں کو اسرائیل میں آباد ہونا تھا، اسرائیل بننا تھا۔ تو سلطنت عثمانیہ کو جو توڑا گیا وہ اسی لیے توڑا گیا کہ سلطنت عثمانیہ کے جو حکمران تھے، مسلمان لیڈرز تھے، وہ اس بات پر راضی نہیں تھے کہ یہودیوں کو جو ہے وہ فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دی جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ یو کے اندر آپ اگر پڑھیں، بالفور ایک وزیر گزرا ہے، بالفور ڈکلیریشن کہلاتا ہے، گوگل پر آپ جا کے دیکھیں، آج بھی وہ پورا کا پورا آپ کو لیٹر مل جائے گا جس کو بالفور ڈکلیریشن کہتے ہیں۔ تو بالفور ایک وزیر تھا، اس نے سب سے پہلے ایک لیٹر لکھا، اور کس کو لکھا؟ کہ جو ایک پوری تحریک تھی جیو زائنسٹ کی، کیونکہ آج بھی نیو یارک آپ چلے جائیں، کچھ لوگ اسرائیل کی حمایت میں نہیں ہیں اور ہیں وہ جیوز، تو وہ جیوز ہیں لیکن وہ زائنسٹ نہیں ہیں، سیہونی جنہیں اردو میں کہتے ہیں۔ تو اس بالفور نے ڈکلیریشن میں، لیٹر میں پورا یہ لکھا کہ اب ہم برطانیہ تمہیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ایک نیشنل جو ہے وہ ٹریٹی ایک کے تحت جو ہے تمہیں ایک لینڈ پر دے دی جائے کہ فلسطین میں تمہیں آباد ہونے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور 2 نومبر یا 9 نومبر تھی، آئی تھنک سو 2 نومبر یا 9 نومبر 1917 کو یہ بالفور ڈکلیریشن نکلی، اور بالفور نے لکھ کر ان کو دیا ہے۔ اس کے تحت یہ لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ فلسطین میں آباد ہونے لگے، اور اس کے 30-31 سال بعد 1948 میں اسرائیل کا وجود جو ہے وہ بن گیا۔ اب مجھے بتائیے قرآن جو کہہ رہا ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ، اللہ تمہیں غلبہ دے گا، تیرے پیروکاروں کو غلبہ دے گا ان پر جو تیرا کفر کرتے ہیں۔ یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، لیکن یہودی اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے عیسائیوں کے محتاج ہیں، اپنی وہ اسرائیل کی ریاست کو بنانے کے لیے بھی ایک عیسائی کے محتاج تھے، آج اس کو بچانے کے لیے بھی عیسائیوں کے محتاج۔ دکھنے میں تو آپ کو، آج ہم یہاں رہتے ہیں، ہم دکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ اکنومیکلی طور پر ہولڈ جو کیا ہوا ہے وہ جیوز نے کیا ہوا ہے، لیکن اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں تو یہ اپنے وجود، کیونکہ یہ دنیا میں کتنے 14-15 ملین تو ہیں، لیکن اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے عیسائیوں کے محتاج۔ اگر آج بھی وہ جو قرآن نے کہا کہ اللہ غلبہ دے گا عیسائی حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو ان پر کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو کفر کیا، ایک لمحے کے لیے سوچیں، آج بھی یہودیوں کے پیچھے سے اگر ہاتھ اٹھا لے یہ تمام ممالک، یہ ملک، اس کے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں جو عیسائیوں کے ممالک ہیں، اور اسپیشل عیسائیوں میں بھی پروٹسٹنٹ جو کہ کیتھولک اور پوپ سے جو باغی ہیں، جو پروٹسٹنٹ ہے وہ ان کے بڑے حامی ہیں، کیتھولک پھر بھی کچھ نہ کچھ معاملہ رکھتے ہیں لیکن پروٹسٹنٹ بہت ان کے حامی ہیں۔ تو اگر وہ لوگ عیسائی پیچھے ہاتھ اٹھا لیں تو یہ کہاں رہ جاتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے اگر آپ سوچیں پولیٹیکلی کے لحاظ سے تو ان کا کوئی وجود باقی نہیں رکھ سکتا، یہ تو ایک مہینے میں ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ غلبہ اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو عطا فرمایا کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور میں غلبہ دوں گا تیرے پیروکاروں پر، ان پر کہ جنہوں نے تیرا کفر کیا قیامت کے دن تک، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، اور پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے، فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر اس کے بعد عیسائی، یہودی، مسلمان، یہ سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اور اللہ کہتا فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے اور ان کے درمیان جس چیز میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اللہ
اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں صحیح عقیدہ رکھنا نصیب فرما، جو قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ ہے وہ رکھنا نصیب فرما۔ آج ہم نے وہ جو یہ جو باتیں پڑھی ہیں، یہ ایسی باتیں جو پوری کتاب آپ پڑھیں گے تو جب جا کے آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو آپ کو جو اگر یہ نالج ہو، ہسٹری پتہ ہو، تو آپ کو یہ جو دنیا میں کرائسس ہو جاتے ہیں، یہ کانفلکٹس ہو جاتے ہیں، یہ جو ابھی تھوڑے دن پہلے فلسطینیوں پر جو حملے ہو رہے تھے، آپ کو اصل موٹیو سمجھ میں آ جائے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اگر آپ پر قرآن پر آپ کی گہری نگاہ ہو تو دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ ہمیں بصارت کے ساتھ بصیرت عطا کرے، اسلام کا بول بالا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو جب جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئیں، وہ جناب مہدی تشریف لے کر آئیں، اللہ ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو ان کے متبعین میں، ان کے فالوورز میں، ان کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔